بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں بس پر سفر کرتی تھی تو کنڈکٹر کرایہ نہ لیتا اور کہتا مجھے تم پیاری لگتی ہو۔ میں بھی بہت چالو لڑکی تھی۔ ایک دن اسے کہہ دیا کہ مجھے 60,000 روپے کی سخت ضرورت ہے، اگر تم میری پریشانی دور کر دو تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گی۔ اس نے اگلے دن مجھے 60,000 روپے دے دیے۔ پھر کنڈکٹر مجھے اپنے گھر لے گیا اور دلہن کا لباس پہنایا، اور پھر میرے چیخیں نکل گئی جب اس نے میرے ساتھ میرا نام نوشین ہے اور میں ایک کالج کی طالب علم ہوں۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے اور اسے پیسے حاصل کرنے کے لیے چھوٹے موٹے بیوقوف بنانے کے کام کر لیتی ہوں، اور اس سے میری زندگی پر کوئی اثر نہ پڑا۔ مگر اچانک مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ میری لالچ بڑھ گئی۔ میں کالج جانے کے لیے بس میں سفر کرتی۔ میں جب بس میں جاتی اور وہ بس آج لیٹ ہوئی تو میں دوسری بس پر بیٹھ گئی۔ میرا اڈا آ گیا اور میں وہاں اتری۔ جاتے ہوئے اس کنڈکٹر نے مجھے آنکھ ماری، میں بھی مسکرا دی۔ میرا 100 روپیہ بچ گیا تھا۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک ٹھنڈی بوتل پی لی۔ گھر جا کر میں موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی اور آن لائن شاپنگ دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ دن پہلے ہی ایک سونے کی انگوٹھی پسند آئی تھی، مگر خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میری بہت حسرت تھی کہ میں وہ انگوٹھی خرید لوں گی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میری ایک گندی عادت تھی کہ جو مجھے چیز پسند آ جاتی میں اسے حاصل کر کے دم لیتی۔ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا جس سے میری کچھ دن پہلے ہی لڑائی ہوئی تھی۔ میں اسے میسج کر رہی تھی اور منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ نیا بوائے فرینڈ بنانے میں وقت لگتا ہے۔ مجھے اور کوئی اتنی جلدی 60,000 روپے دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا، اسی لیے میں دل کا ارمان دل میں ہی لے کر رکھ دیا۔ اگلے دن جب میں کالج جانے لگی تو دیکھا وہیں کل والی بس کھڑی ہے۔ میں اس میں بیٹھ گئی اور آج بھی وہی کنڈکٹر تھا اور وہ آج بھی مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی مسکرا کر اس سے دیکھنے لگی۔ بس میں رش میں نہیں تھا، اسی لیے آج بھی اس نے مجھ سے کرایہ نہیں لیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا، تم مجھ سے کرایہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اسی لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم سے کرایہ لوں، اس نے کہا اور مجھے اپنا نمبر دیا۔ میں نے وہ رکھ لیا۔ مجھے ویسے بھی آج کل بوائے فرینڈ کی تلاش تھی۔ وہ لگ بھی سادہ اور معصوم لگ رہا تھا، اسے بیوقوف بنانا آسان تھا۔ وہ ہر دن مجھے فری میں کالج لاتا چھوڑتا اور مجھے برگر پیزا بھی لے کر دیتا۔ میں بہت خوش تھی، میری ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ اس دن ہم دونوں ایک پارک میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، مگر سوتیلی ماں نے اس سے جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے۔ اپنا خرچہ چلانے کے لیے کنڈکٹری کی نوکری کر رہا ہے، مگر جلد ہی اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر وہ اپنا بزنس شروع کرے گا۔ عدنان مجھے اپنے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس سے اب یہیں سے پیسے مانگ لوں۔ ابھی چپ کرنے کا سوچ عدنان، اور ابھی سے نہیں، پہلے ہی نظر سے تم مجھے بہت پسند آئے، مگر کہنے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں تم مجھے غلط نہ سمجھو، میں نے مدھم اور معصوم انداز میں کہا۔ عدنان مسکرایا اور میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، مجھے بھی تم بہت اچھی لگتی ہو، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ عدنان نے کہا، مجھے یہی اچھا موقع لگا اس سے پیسے مانگنے کا۔ میں ایک غریب پوش لڑکی ہوں، باپ بھائی نہیں ہیں، میں اور صرف امی ہی گھر پر ہوتے ہیں، اور امی کو دل کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مگر ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ صرف 60,000 روپے کی بات ہے، میری امی کی زندگی بچ جائے گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ عدنان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، میں ہوں نا تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہیں پیسے دوں گا، اور میں بولی، تم مجھے 60,000 روپے دے دو، اس کے بدلے چاہو مجھ سے مانگ لینا، میں دینے سے انکار نہیں کروں گی۔ جوش میں آ کر میں نے ایسے بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ سوچ لو، میں جو مانگوں گا تم نہیں دے سکو گی، عدنان نے کہا۔ میں سب کچھ دے سکتی ہوں، تم ایک بار مانگ کر تو دیکھو، میں نے پر اعتبار
انداز میں کہا، چلو دیکھتے ہیں، میں تمہیں کل پیسے دے دوں گا۔ اس نے مجھ سے کل کا وعدہ کیا۔ میں خوشی خوشی سے گھر چلی آئی۔ پیسے ملنے پر میں بہت خوش تھی۔ میں کل کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ عدنان نے مجھے آن لائن پیسے بھیج دیے اور میں نے اسی وقت انگوٹھی کا آرڈر کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ انگوٹھی گھر آئی اور اسے پہن کر میں سارے گھر جھوم رہی تھی۔ میری خوشی اور میرے ہاتھ میں سجی انگوٹھی امی سے نہ چھپ سکی۔ انہوں نے دیکھ لیا اور سخت انداز سے مجھ سے پوچھنے لگی، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہے، وہ بھی سونے کی؟ مجھے سچ بتاؤ، کن چکروں میں ہو تم؟ میری دوست کی ہے امی، مجھے اچھی لگتی ہے تو ایک دن کے لیے پہننے کے لیے لی ہے۔ آپ لوگ تو مجھے کچھ نہیں لے کر دے سکتے، دوسروں کی چیزیں لے کر شوق پورا کرتی ہوں۔ میں نے بے ربطہ انداز میں امی کو جواب دیا، تمہیں عزت مل رہی ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک بات میری یاد رکھنا نوشین، تم جتنا خواہشات کے پیچھے بھاگو گی وہ اتنا ہی تم سے دور بھاگیں گی۔ چھوڑ دو دولت کی خواہش۔ امی نے مجھے پیار سے سمجھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اگلے دن عدنان سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے دلہن کا لباس پہنانے کو کہا۔ میں دل میں خوش ہو گئی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے والا ہے، اس لیے بنا کوئی سوال پوچھے میں نے کپڑے پہن لیے۔ مگر جب اس نے مجھے دلہن کے روم میں سجا کر میرا سودا ایک آنٹی سے کیا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے 60,000 روپے کی انگوٹھی دلا کے مجھے 10 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ آنٹی کے لوگ مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ میرے ہاتھ میں موجود انگوٹھی جو میری بربادی کا سبب بنی، میری انگلی سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ مجھے امی کی باتیں یاد آ رہی تھی، میں چیخ رہی تھی، ان سے رحمت مانگنے لگی۔ اچانک مجھے امی کی ایک نصیحت یاد آئی کہ جب بھی کبھی مصیبت میں ہو تو اللہ سے رحمت کی بھیک مانگو، نہ کہ اس کے ظالم بندوں سے۔ میں بھی اللہ سے رحمت کی بھیک مانگنے لگی کہ یا اللہ میری عزت بچا لے۔ میں میری ماں باپ کی خاطر میں اللہ سے اتنا ہی مانگ سکتی ہوں۔ وہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم سب زخمی ہو گئے۔ میں اس زخمی حالت میں بھاگنے لگی اور بھاگ کر اپنے گھر چلی آئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میری امی نماز پڑھ کر ہر دن کی طرح آج بھی میری حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ یہ میرے لیے اور میرے جیسے سب لڑکیوں کے سبق تھا جو خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے اور خاندان کی عزت خراب کر دیتی ہیں۔